اس دعا کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حق ہے، اسے پڑھو، یاد کرو اور دوسروں کو پڑھاؤ، سکھاؤ۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور منکرات سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے تو فتنہ میں ڈالنے سے پہلے موت دے دے۔ میں تجھ سے اور اس سے جو تجھ سے محبت کرتا ہو محبت کرنے کی توفیق طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتی ہوں جو کام تیری محبت کا سبب بنے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری و باطنی خوبصورتی عطا فرمائیں اور ایسے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائیں، اور آپ کی گفتگو میں ایسی جاذبیت ہو کہ دشمن بھی سنے تو دوست بن جائے، اور آپ کو ایسا دیندار بنائے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات آپ کی عزت کرے اور آپ کے لیے دعا گو ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اسلام نے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے۔ دن میں 5 وقت وضو سے طہارت کا حکم دیا، سادگی سے نکاح کا کہا، غیر ضروری بازار میں پھرنے سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، چھینک یا کھانسی کی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھنے کا کہا گیا، غریبوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا، طاعون میں شہر چھوڑنے یا داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ غرض یہ کہ کورونا کے درمیان کیے جانے والے تمام کام اسلام میں روزمرہ معمول کے کام ہیں اور صحت مند معاشرے کے ضامن ہیں۔ عوام حکومتی احکامات کو انگریز کی سازش کہنے کی بجائے دنیا کو یہ باور کروائے کہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ آؤ بازارِ مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازارِ مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹل